اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ محترم سامعین، سورۃ آل عمران کی آیت پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ ظاہر میں اس سے لگ رہا ہے کہ موضوع قرآن اور رسول ہے، اور اللہ تمام انسانیت سے سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تم میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے، اور پھر جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر رسول سمجھ میں آ جاتا تو آل محمد سمجھ میں آ جاتے۔ مسلمانوں نے غلطی یہ کی کہ حضور اکرم کو نہیں سمجھا، اسی لیے نہیں سمجھا، یہ تو انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا، لیکن میں نے کیا تھا کہ کم از کم مسلمان رسول کو قرآن جیسا بھی سمجھتے تو دین اتنا مشکل نہیں تھا کہ سمجھ میں نہ آئے۔ آئیے آج کی تقریر میری ان آیتوں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ میں 3 آیتیں پڑھ کر آپ حضرات کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نساء میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پورے قرآن حکیم میں ایک آیت میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول کی عصمت کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور میرے حبیب اگر کہاں بھی کسی جگہ بھی اگر آپ کو کوئی چھوڑ کر گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے ان پر تمہیں نگہبان نہیں بنایا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک آیت ختم ہو گئی اور دوسری آیت جب شروع ہو گئی تو اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا اور ارشاد ہوا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ۔ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب دن میں آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ توجہ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ایک آپ بات کو آپ محفوظ رکھیں، یاد رکھیں کہ جب میں آیتیں پڑھتا ہوں تو درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑتا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ۔ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب دن میں آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ
طائفۃ منہم غیر الذی تقول، اور جب آپ کی دربار سے اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ وہی مسلمان ہیں جو آپ کے خلاف رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ پوری توجہ چاہیے تمام مسلمان بھائی کے لیے، میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہ دن میں آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کی دربار سے اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ وہی ہے بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو جو آپ نے جن کو کہا تھا اس کے خلاف یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ رسول کے دربار میں رہنا یہ عزت کی نشانی نہیں ہے، رسول کے دربار میں بیٹھنا یہ عزت کا مقام نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جو دن میں رسول کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب رات کو بیٹھتے ہیں وہی جب رات کو بیٹھتے ہیں تو میرے حبیب یہ آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ میں مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ تو تھے نا، کچھ تو تھے نا، نام نہ قرآن میں ہے اور نہ نام میں کبھی مجلس میں لیتا ہوں، لیکن یہ تو پتا چلا کچھ تو تھے۔ اب کہہ دو، اب یہ کہہ دو کہ یہ شیعہ تھے، اب کہہ دو کہ یہ شیعہ تھے، یہ شیعہ تھے جو رسول کے خلاف مشورہ کرتے تھے۔ اگر یہ کہتے ہو پھر بھی پھنس جاتے ہو۔ بھائی رسول کو، شیعوں کو چھوڑو، کہہ دو کہ یہ ابو طالب اور اس کا بیٹا علی تھا، کہہ دو کہ یہ جو رسول کے خلاف مشورہ کرتے تھے یہ ابو طالب اور اس کا بیٹا علی تھا، کہہ دو، نام نہیں ہے نا، کہہ دو۔ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی یہ علی تھا اور اس کا بابا ابو طالب تھا جو رسول کے خلاف مشورے کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو جب دن میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب آپ کی دربار سے چلے جاتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، عِنْدُكُمْ نہیں ہے، آپ کی دربار سے جب اٹھ کر جاتے ہیں تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اس میں ایک ایسا گروہ ہے، باقاعدہ گروہ ہے، ایک دو آدمی نہیں ہے، ایک پورا گروہ ہے جو آپ کے خلاف رات کو مشورہ کرتا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجیے، بڑا جملہ ہے، فاعرض عنہم، آپ ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجیے۔ پتا چلا کہ جس سے رسول معصوم یا معصومہ منہ پھیر لے تو اللہ کی نظر میں وہ منافق ہے۔ اتنا کتنا پتا چل گیا، اتنا تو پتا چلا، اتنا تو پتا چلا۔ اب قرآن نے نام نہیں لیا اور نہ اللہ کسی کا نام لیتا ہے اور نہ میں نام لیتا ہوں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرے حبیب ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تمہارا بہترین نگہبان ہے۔ دو آیتیں کہا کر تیسری آیت میں پھر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف سے آتا تو اس میں بکثرت اختلاف آتے۔ اگر یہ قرآن، اور تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آتا
تو اس میں بکثرت اختلاف آتے. میرے محترم سامعین اور بڑے پڑھے لکھے سامعین، میرے مسلمان بھائیوں، اگر یہ 3 آیتیں سمجھ میں آ جاتی تو آج مسلمان آپس میں نہ لڑتے. میں نے کیا، پہلے تو اللہ نے رسول کا ذکر کیا، پھر مسلمانوں کے کردار کا ذکر کیا، اور تیسری آیت میں اللہ نے سوال پوچھا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ آتا، کسی غیر کی طرف سے آتا، تو اس میں بکثرت اختلاف پاتے. آج اگر میں حیدرآباد دکن میں یہ کہہ دوں کہ فلاں آیت میں جو ہے نا یہ غلطی ہے، فلاں آیت میں جو ہے نا یہ اختلاف ہے، آپ کل اخبار میں آ جائے گا کہ کس کافر کو تم نے پاکستان سے بلایا تھا. آج اگر میں یہاں ممبر سے کہوں کہ قرآن کی فلاں آیت میں یہ اختلاف ہے، یہ عیب ہے، تو کل آ جائے گا اخبار میں کہ کس کافر کو بلایا تھا. اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ عبد الحکیم کا قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اسی لیے نہیں ہے کہ یہ میری طرف سے آیا ہے. اتنا پتا چلا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، سمجھنے کی کوشش کر. جہاں جہاں میری آواز آ رہی پتا چلا قبلہ کہ اختلاف وہاں نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. اور میرے مسلمان بھائی، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن. اے مسلمان ہو، تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے. اللہ دونوں جگہ پر مسلمانوں سے مخاطب ہے. قرآن کا نزول خاص ہوتا ہے، اطلاع عام ہوتا ہے. تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا. اللہ نے تدبر کہا ہے، تفکر نہیں. اللہ نے قرآن میں یہاں 2 مقامات پر تدبر کہا ہے، تفکر نہیں کہا. اور دوسری جگہ سورت محمد، سورت نساء بھی مدنی سورت ہے، سورت محمد بھی مدنی سورت ہے. اور اللہ نے وہاں ان مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے جو رسول کو میدان جنگ سے چھوڑ کر بھاگے تھے. انہوں نے اللہ نے سورت محمد میں کہا افلا یتدبرون القرآن. اے مسلمان ہو، تم میرے رسول کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر کیوں بھاگتے ہو؟ افلا تدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تدبر کہا ہے دونوں جگہ پر مسلمانوں کو، تدبر کہا ہے، تفکر نہیں. تفکر میں اور تدبر میں فرق کیا ہے؟ تدبر نام ہے آغاز زندگی کا، تدبر نام ہے انجام زندگی کا. تدبر نام ہے انجام زندگی کا، تفکر نام ہے آغاز زندگی کا. اللہ نے تدبر کہا ہے مسلمانوں کو، تفکر نہیں. کیونکہ اللہ کی نظر ابتدا پر نہیں ہوتی، اللہ کی نظر انتہا پر ہوتی ہے. ارے ابتدا تو شیطان کی بھی اچھی تھی. ایک بڑا جملہ میں نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرے تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. پوری سمجھ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اللہ کی نظر ابتدا پر نہیں رہتی، اللہ کی نظر انجام زندگی پر رہتی ہے. اس لیے کہ اگر آغاز پر رہتی تو آغاز تو شیطان درود پڑھے محمد علیہ پر.
پڑھیں محمد رال درود پڑھیں بھائی، درود پڑھیں ایک مرتبہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ نے مسلمانوں کو تدبر کہا ہے، تفکر نہیں، تفکر نام ہے آغاز زندگی کا، تدبر نام ہے انجام زندگی کا۔ کیوں؟ اللہ کی نظر انجام زندگی پر رہتی ہے۔ ارے ابتدا تو شیطان کی بھی اچھی تھی، تو کسی کو مانو تو ابتدا نہیں دیکھو، انتہا دیکھو۔ اور اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں پر تالے لگ۔ قبلہ میں حیران ہوں، پوری توجہ جہاں جہاں میری پوری توجہ۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ کیا واقعی کسی کے دل پر تالے لگے ہوئے آپ نے دیکھا؟ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، کس کے دل پر کلا آپ نے تالا لگا ہوا دیکھا؟ تو یہ کیا مانے؟ یہاں سے پتا چلا کہ آدمی کسی جگہ کو تالا کیوں لگاتا ہے۔ تالا اس لیے لگاتا ہے کہ کوئی باہر کی چیز اندر نہ جائے۔ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں حیدرآباد اکھر میں، تالا اسی لیے لگا جاتا ہے کہ کوئی باہر کی چیز اندر نہ جائے۔ یہاں سے پتا چلا کہ ہزاروں کتابوں میں جو یہ رسول کی حدیث ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی کی قرآن سے معیت ہے، علی کی قرآن سے معیت ہے، اور قرآن کی علی سے معیت، علی کی قرآن سے معیت۔ تو یہ معیت کی کیا معنی ہے؟ کیا میرے مولا علی کے گلے میں قرآن رہتا تھا؟ آئیے اس کی ماں کی معنی قرآن سے پوچھتے ہیں، لغت سے نہیں، لغت انسانی کی بنائی ہوئی ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ماں کی معنی کیا ہے؟ تو ارشاد ہو رہا برکعو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو کیا معنی ہے؟ کہا یہاں سے مانے امام جماعت کی فضیلت ہے۔ اب ایمان سے بتائے، میں بیٹھا ہوا ہوں گھر میں، مولوی صاحب یہاں نماز پڑھا رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ کیسے رکوع کروں گا؟ رکوع تو تب کروں جب یہاں موجود ہوں نا۔ پتا چلا یہاں ماں کی مانے معیت مکانی ہے، ماں کی مانے معیت مکانی ہے، یعنی رسول نے فرمایا کہ علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہوگا، اور قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوں گے۔ اب بڑا جملہ کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا، علی رسول نے فرمایا کہ علی وہاں ہوگے جہاں قرآن ہوگا، اور قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا۔ ارے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کیا؟ کیوں؟ تمہارے دلوں میں قرآن پڑھتے تھے ہو، یہ دل میں قرآن کیوں نہیں اترتا؟ تو رسول کی آواز آئی، عبدالحکیم میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا، تو قرآن وہاں ہوتا ہے جہاں علی ہوتا ہے۔ جب ان کے دلوں میں علی نہیں ہے، جب ان کے نعرہ حیدری، ارے قرآن تو وہاں اترے جہاں علی ہو، جب علی نہیں ہے تو ان کے دلوں میں پوری توجہ۔ یہاں سے اب قبلہ میری تقریر شروع ہو گئی، تقریر میری یہاں سے آن کر شروع ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا یہ کیسے مسلمان ہے؟ دل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہی مسلمان جب رات کو اپنے بدن میں بیٹھتے ہیں تو یہ پورا گروہ ہے جو رسول کے خلاف سازشی کرتا ہے۔ اور اللہ نے پھر قرآن کا کہا کہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف آتے۔ آج سارے مسلمان، میں نے عرض کیا کہ اگر کہوں کہ قرآن میں اختلاف ہے تو کہیں گے کہ کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اللہ نے کہا منافقو، تم نے کبھی قرآن کے خلاف سازشیں نہیں کی۔ اگر قرآن میری طرف سے آیا ہے تو میرا رسول بھی تو میری طرف سے آیا ہے، اس کے قول پر، اس کے فعل پر کیسے اعتراض کرتے؟
تو اب کس سے رسول پوچھے؟ کس سے پوچھے؟ کس سے رسول پوچھے؟ کس سے پوچھے؟ کس سے پوچھے؟ تقریر میری باقاعدہ شروع ہو گئی اور کھلا گھبرائے نہیں، کیونکہ کم از کم 30-40 آیتیں مجھے آج پڑھنی. کیوں؟ کس سے رسول پوچھیں یا اللہ؟ رسول کس سے ہم پوچھیں کہ رسول ہماری سمجھ میں آ جائے؟ میں نے کیا تھا میرے دوستوں، ہم قرآن سبجیکٹ ہے پچھلی کتابوں کا. ہم توریت کو اسی لیے مانتے ہیں تو قرآن نے تصدیق کی، انجیل کو اسی لیے مانتے ہیں تو قرآن نے تصدیق کی، زبور کو اسی لیے مانتے ہیں تو قرآن نے تصدیق کی، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر رسول کو، ہر نبی کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی. ارے ہم شیعہ، آپ نے شیعت کو سمجھا؟ شیعت یہ ہے کہ ہم نبیوں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے. ارے ہم انبیاء کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے. تو ہم سے کوئی منوانا ہے تو پہلے کسی کتاب میں دکھاؤ کہ رسول نے اس کی تصدیق کی ہے. اگر رسول نے تصدیق نہیں کی تو ہم تو انبیاء کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے، رسول نے گواہی دی ہے. اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ یا اللہ ہم رسول کو کیسے مانیں؟ کون ہے اسی دنیا میں جو ہمیں رسول سمجھائے؟ تو اللہ نے کہا عبد الحکیم دیکھو، انبیاء کی گواہی دی تھی رسول نے، اب کوئی رسول کی نبوت کا گواہ ڈھونڈو. اب کوئی رسول کی نبوت کا گواہ ڈھونڈو، رسول کی نبوت کا گواہ ڈھونڈو. آئیے چلتا ہوں، میں نے کیا کم از کم 50 آیتیں پڑھی آپ کی محبت کو دیکھ کر. ارشاد ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ آج جب میں پڑھوں گا تو بچے کو یاد ہوگی. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ رعد کی بالکل آخری آیت میں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. قل، آپ ان کو کہہ دیجیے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ شہید ہے. شاہد نہیں کہا، شہید ہے. تمہارے درمیان اور میرے درمیان کافی ہے اللہ شہید. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ ہستی جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے. کتابوں پر نہیں، کتابوں کے علم پر. ایک ہی مرتبہ لفظ شہید آیا ہے، یعنی جس معنی میں اللہ شہید ہے اس معنی میں وہ بھی شہید ہے جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے. تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے. آئیے چلتے ہیں، پتہ چلا قانون قدرت ہے. ہر نبی پر کوئی نہ کوئی شہید ہے اور تمام انبیاء پر رسول شہید ہے. آئیے 3 مثالیں میں دینا چاہتا ہوں قرآن حکیم سے. گھبرائے نہیں، میں نے کیا تھا کہ میری آج کی تقریر کو اگر میں سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر اور میرا یہ دورہ کامیاب ہے. کون ہے یہ؟ کون ہے؟ کوئی تو دکھاؤ، کوئی تو ہوگا. کتاب کا نہیں، الکتاب کا. اور ومن عنده علم الکتاب، اللہ اور وہ جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے. کتابوں پر نہیں، کتابوں کے علم پر قدرت ہے. آئیے قبلہ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، پھر چلتا ہوں ایک آیت اور پڑھ کر چلتا ہوں. سورۃ الملک کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. اب پہلے تو مسلمان یہ بتائیں کہ کوئی ایسی شے ہے
جو اللہ کے قدرت سے باہر ہے. اور پھر شے کی ڈیفینیشن اللہ نے بتائی کہ شے کیا ہے. اللہ اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. جو تمہیں دیکھنے میں آتا ہے وہ بھی شے، اور جو تمہیں دیکھنے میں نہیں آتی وہ بھی شے. پتا چلا جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے اللہ اس پر بھی قادر ہے، اور جو نہیں دیکھنے میں آتی اس پر بھی قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے. اور قبلہ ایک ایسی آیت اور بھی ہے پورے قرآن حکیم میں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور جس چیز پر اللہ قادر ہے. اور اللہ نے سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. من ہر شے کو آسا کر کے رکھا ہے امام مبین میں. یہاں سے پتا چلا کہ جس شے پر اللہ قادر ہے اس شے کا امام مبین کو علم ہے. گھبرائیں، میں نے کہا میں لغت کا سہارا نہیں لیتا. پتا چلا یہ بات کی باتیں ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں. انشاءاللہ تقاریر سنتے جائیں گے تو میں انشاءاللہ قرآن سے پڑھتا جاؤں گا. پتا چلا کوئی امام مبین ایسا ضرور ہے کہ جس چیز پر اللہ قادر ہے اس چیز کا اس امام مبین کو علم ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو ان کو کہہ دو کہ اللہ اور وہ جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے وہ میری گواہی کے لیے، شہادت کے لیے کافی ہے. پہلے ایک جملہ سنیں پھر میں آیت کا سلسلہ جو ہے وہ میں پڑھنا شروع کروں. شہید کی معنی کیا ہے؟ شاہد نہیں، شہید. شہید کی معنی کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. تو شہید کی معنی کیا ہے؟ تو سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس قرآن کو نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں جن میں انسان کے لیے ہدایت بھی ہے، روشن دلیلیں بھی ہیں. اور وہ قرآن فیصلہ کرتا ہے، وہ قرآن فیصلہ کرتا ہے. وہ قرآن فرقان ہے. فرقان کی کیا معنی؟ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا. میں نے کیا میرے دوستو آیت کو جو فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں موجود ہو اپنے گھر میں اپنے وطن میں تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے. پتا چلا شہید کی معنی ہے حاضر ناظر. شہید کی معنی ہے حاضر ناظر. بڑا جملہ تھا، ہو سکتا ہے کہ میں نہیں سمجھا سکا. شہید کی معنی کیا ہے؟ حاضر ناظر، موجود. میرے حبیب کہا دو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو ان کو کہہ دے کہ میرا اللہ شہید ہے. اور وہ بھی شہید ہے جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے. اور شہید کی معنی ہے حاضر ناظر، یعنی محمد نبی بن رہا ہو تو وہ دیکھ رہا. سمجھ لیں یہ تقاریر جو ہے میرے دوستو یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں. اب آئیے قبلہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن ہے فرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. میں نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا اگر میں کہوں کہ مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں ہے، مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں، مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں ہے، پھر آپ وہی کہیں گے ارے کس کافر کو بلایا تھا جو قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا. تو پھر بزرگوں ہم 1400 برس سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے نعرہ حیدری. سمجھ جا. اب آئیے قبلہ آئیے چلتے ہیں. میں نے کیا بہت بڑا مجھے بہت دور جانا ہے یار. یہ الفاظ ہیں میں 3 انبیاءوں کی مثال دیتا ہوں. یہ تینوں انبیاء قرآن
میں لغت کا سہارا کم لیتا ہوں، حدیثوں کا سہارا کم لیتا ہوں، یہ قرآن کی طرف چلتے ہیں. اور 3 انبیاء کی مثالیں میں قرآن سے دیتا ہوں جو صاحب شریعت ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ. تینوں کی میں مثالیں دیتا ہوں. فآمن سورۃ عنکبوت، فآمن لہو لوط وقال انی مہاجر الی ربی. جناب لوط نے پہلے جناب ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں. جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ جناب لوط. کون؟ لوط خود نبی، لاحق نبی کے بیٹے اور جناب ابراہیم کے سگے خالہ زاد بھائی. 3 رشتے ہیں، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا خالہ زاد بھائی. جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ، جناب ابراہیم کی نبوت کا مصدق جناب لوط، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا سگا خالہ زاد بھائی. پھر چلتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی طرف. سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، جناب موسیٰ کو اللہ نے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. موسیٰ جاؤ، موسیٰ جاؤ، فرعون میں سرکشی آ گئی ہے. جاؤ جاؤ موسیٰ، فرعون میں سرکشی آ گئی ہے. پہلی بات وہ جو کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو علم ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ موسیٰ کے جانے سے فرعون ایمان نہیں لائے گا؟ اگر تھا تو بھیجا کیوں؟ بھیجا کیوں؟ پتا چلا کسی کے پاس جانا محبت کی دلیل نہیں ہے. یہ میرا بڑا جملہ تھا بزرگوں. پتا چلا معصوم کا کسی کے پاس جانا محبت کی دلیل نہیں ہے. اور جب کہا تو موسیٰ جاؤ جا کر فرعون کو تبلیغ کرو. ہو سکتا ہے تمہیں سرکشی آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہدایت پر آ جائے. بس یہ کہنا تھا. اللہ نے ایک جملہ کہا اور جناب موسیٰ نے کہا قال رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، کشادہ بنا دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے زبان میں یہ طاقت عطا کر تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور پروردگار میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے. اسد ہی ادری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. واشر کو امر ہی، اور اس کو میرے امر میں شریک بنا دے. واشر کو فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک بنا دے. اب پھر سوال کروں گا، ارے اللہ تعالیٰ ایمان سے بتاؤ، ہم تو گنہگار ہیں، اگر ہم سے جبرائیل بھی بات کرے کتنے خوش ہو جائیں گے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جبرائیل نے بات کی ہے. لیکن جناب موسیٰ سے اللہ کلام کر رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو ہدایت کرو. میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جب اللہ نے کہا تھا تو کیوں جناب موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار نہیں بنائیں گے؟ پہلے بتاؤ، کیا جناب موسیٰ کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا تو گئے کیوں نہیں؟ ارے اللہ پر یقین تھا یا نہیں تھا؟ کیا جناب ہارون میں اللہ سے بڑھ کر طاقت تھی؟ تو کہا تک میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے. تب تک میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار نہیں بنائیں گے. بتاؤ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا، لیکن جب تک میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بناؤ گے تب جاؤں. کیوں؟ جناب ہارون میں اللہ سے بڑی طاقت تھی، زیادہ طاقت تھی. جناب موسیٰ کو اللہ پر یقین نہیں تھا. اور
اگر قرآن میں اللہ کا جواب نہ ہوتا تو آج مسلمان بھائی کہتے ارے اسی لیے تو اللہ نے جناب موسیٰ کو جواب ہی نہیں دیا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، میری موجودگی میں تو غیر اللہ کو مددگار بنا رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرے میں نے رات میں کیا میری موجودگی میں تو غیر اللہ کو مددگار بنا رہا ہے۔ قبلہ اور اللہ نے بڑے پیار سے کہا، ڈانٹا نہیں، بڑے پیار سے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ آپ نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا، آپ نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا، میں نے آپ نے مانگا اور میں نے تمہیں دے دیا۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، ارے اگر جناب موسیٰ نبی ہو کر، رسول ہو کر، صاحب کتاب ہو کر، اولو العزم پیغمبر ہو کر اللہ کی موجودگی میں اللہ سے مددگار مانگتا ہے کہ بنا دے وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی کو میرے لیے میرا مددگار بنا دے۔ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہاں آ گیا، آپ میرے سارے بھائی ہو، بھائی نہیں مدد کرے گا تو اور کون کرے گا؟ تو جناب ہارون تو سگے بھائی تھے، یہ اللہ کو کیوں کا حق بنا دے؟ خود کہتے تو جناب ہارون مدد نہ کرتا۔ پھر بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی نہیں مدد کرے گا تو اور کون کرے گا؟ بھائی نہیں مدد کرے گا تو اور کون کرے گا؟ بھائی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ لیکن اللہ نے ایک اصول بنا دیا، اللہ نے ایک اصول بنا دیا کہ عبدالحکیم موسیٰ میرا کلیم صحیح، رسول صحیح، صاحب کتاب صحیح، لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ اپنے بھائی کو بھی مددگار خود بنائے جب تک میں نہ بناؤں۔ اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے بڑھ کر قرآن کیا کہے؟ ارے قرآن میں کچھ نہیں ہے، ارے قرآن میں کچھ نہیں ہے، یہ تو بات کا پتا چلے گا، لیکن قرآن نے اصول دیا کہ نبی ہو، رسول ہو، میرا کلیم ہو، اس کو یہ بھی حق نہیں کہ اپنا بھائی مددگار بنائے جب تک میں نہ بنا دوں۔ تو جب نبی کو بھائی بنانے کا حق نہیں تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ رسول کے وارث تم بنا؟ نعرہ حیدری! توجہ کر، گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں۔ اور کوئی حدیث ایک ہی کتاب میں تو حدیث ہے نا، ایک ہی کتاب میں تو حدیث نہیں۔ علی کی عزت کی قسم، رابع کعبہ کی قسم، علی کی محبت کی مستی میں کہتا، صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم سے لے کر کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی آپ کو مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور 4 آیتیں مجھے پھر پڑھنے۔ قیامت تک کوئی مسلمان آپ کو میری تقاریر کے جملے کی تردید کرے، میں خطاب چھوڑ دوں۔ آئیے چلتے ہیں۔ یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے۔ یہ تھی سورت طٰہٰ۔ اب چلتا ہوں سورت قصص کی طرف۔ سورت طٰہٰ بھی مکی سورت ہے، سورت قصص بھی مکی سورت ہے، اور یہاں بھی الفاظ جناب موسیٰ واخی ہارون وابصر منی لسانا فارسلہ معی ردی یصدقنی۔ اے میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے تاکہ وہ میری نبوتی تصدیق کرے۔ کیوں مددگار بنا؟
بات ہو رہی ہے کہ ہم رسول کس سے سمجھیں؟ یا اللہ واقعی ہارون وہ افصاح منی، وہ فصاحت میں بلیغ، فارسل ما یردین یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تاکہ وہ میری نبوت کی تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے کوئی جھٹلائے نہیں۔ موسیٰ میں ڈر کی کون سی بات ہے؟ تو اللہ کا بنایا ہوا نبی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ میرے ایک ایک جملے میں نقطہ ہوتا ہے، کہا نہیں یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تاکہ وہ میری نبوت کی تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے کوئی جھٹلائے نہیں۔ بس یہ کہنا تھا کیا قدرت کی آواز آئی، قالا سنشد عضدک بأخیک، موسیٰ گھبراتے کیوں ہو؟ ہم نے تمہارے بازو کو مضبوط کیا ہے تمہارے بھائی کے ذریعے، جو بھی حال کریں موسیٰ ہم تیرے بازو کو مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ذریعے۔ یہ بے وسیلے کا ہے، بے وسیلے کا پتا چلا۔ اگر ہارون کو موسیٰ وسیلہ بنائے تو جائز ہے، اگر ہارون کو موسیٰ وسیل بنائے تو کسی مسلمان نے آج تک اعتراض کیا ہے؟ ارے اگر موسیٰ ہارون کو وسیلہ بنائے تو جائز ہے۔ اور آئیے کوئی ایسی کتاب، ایک کتاب ہو تو میں حوالہ دوں، ایک کتاب ہو تو میں حوالہ دوں، ہزاروں کتابیں، تو جناب رسول کے پاس، حضور اکرم کے پاس جو بھی آتا تھا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگو۔ رسول دعا مانگتے، اللہم ارحم علی فلانن بحق علی۔ پروردگار فلاں پر رحم کیجیے، تجھے واسطہ ہے علی کا۔ اب صحابہ کرام پروردگار تجھے واسطہ ہے علی کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے علی کا، فلاں پر رحم کر دیجیے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ جو بھی آتا ہے آپ وسیلہ بناتے ہیں علی کو، جو بھی آتا ہے۔ کنٹروورشل کو تمام مسلمان بھائی کے لیے، اور میں نے کہا کہ میں ایک کتاب کا نہیں کہ وہ پھر کہیں گے کہ یہ حدیث غریب ہے، ایک ہی جگہ تو ہے، تو جو ہزاروں کتاب میں وہ پڑھ رہا۔ یا رسول اللہ جب بھی کوئی سوال ہی آتا ہے دعا مانگنے کے لیے یا کہتا ہے آپ کو دعا مانگو آپ وسیلہ بناتے ہیں علی کو، کہا یہ بھی بتاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک مرتبہ جناب علی ہے، یا رسول اللہ آج میری طبیعت صحیح نہیں، میرے لیے دعا مانگے، میرے لیے دعا مانگے۔ جناب رسول ابو ذر کو کہا ابو ذر جاؤ تمام میرے پروانوں کو، میرے دیوانوں کو کٹھے کرو، سارے پروانے دیوانے مستانے کٹھے ہو گئے، اور جب کٹھے ہو گئے کہا کیا ہے یا علی آپ نے کیا کہا؟ کہا یار صاحب میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میرے لیے دعا مانگے۔ رسول نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ مل کر نعرہ لگا، نعرہ حیدری، اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ پروردگار علی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تجھے واسطہ ہے علی کا، واسطہ ہے علی کا۔ اب سوال پوچھے، سوال بھی اور جواب، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا؟ جب علی کے لیے دعا مانگی تو پھر بھی علی کو وسیلہ بنایا، پھر ابھی اللہ کے دربار میں آپ نے علی کا واسطہ دیا۔ رسول نے فرمایا میرے پیارے پروانوں مستانوں یاد رکھو جب میں اللہ کی بارگاہ میں دیکھتا ہوں تو اللہ سے قریب علی کے سوا کوئی ہے۔
آگے جانا ہے. دعا مانگی, یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تاکہ وہ میری نبوت کی تصدیق کرے. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ مجھے جھٹلائے نہیں. آواز تعالی انا شد عرض کا بے کا, ہم تیرے بازو کو مضبوط کریں گے تیرے بھائی سے. فَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, لک نہیں لکما تسنیہ کا سیدھا, سارے پڑھے بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے. وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمَا, کا نہیں کم نہیں کما, اور میں اللہ تم دونوں کو وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمَا, اور موسیٰ میں اللہ تم دونوں کو, تم کو بھی اور تیرے بھائی ہارون کو بھی ایسا شان شوکت, ایسا غلبہ, ایسی عزت عطا کروں گا کہ فرعونیوں میں سے پوری امت میں سے تم دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اب یہ میری طرف سے ہے, اگر ان میں غیرت ہوگی تو میں نے جملہ کر دیا. موسیٰ میں تیرے بازو کو مضبوط کروں گا تیرے بھائی سے. وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمَا, اور میں تم دونوں کو ایسی عزت, ایسی شان شوکت, ایسا غلبہ عطا کروں گا کہ امت میں سے تمہارا کوئی مقابلہ کر نہیں سکے گا. اب مسلمانوں کیا خیال ہے, یہ قرآن کی آیت ہے یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. پتا چلے جو موسیٰ اور ہارون کی موجودگی میں موسیٰ اور ہارون کو اپنے جیسا سمجھے وہ بے غیرت ہے, اور جو رسول اور علی کی موجودگی میں کوئی امتی ان دونوں کو اپنے جیسا سمجھے نعرہ حیدری. آیتیں چل رہی ہے, آیتیں چل رہی ہے, آیتیں چل رہی ہے. پڑھنے دو بھائی, پڑھنے دو. بیاات نا تم دونوں جاؤ, شاباش, دونوں جاؤ, بیاات نا دونوں جاؤ میرے معجزات لے کر, دونوں جاؤ معجزات لے کر. صاحب معجزات دونوں ہیں. میں نے پھر بڑا جملہ کر دیا. میں نے آج بھائی ہاشم کو بتا رہا تھا کہ میرے پاکستان میں میں جو بزرگ ہوتے ان کو آگے بٹھاتا تاکہ بزرگ سمجھے, وہ مجھ سے بات کریں. پھر اچھا جو ہے بچے جو نوجوان بات کریں گے, جو بزرگ ہیں وہ بیٹھے میرے سامنے, بزرگ میرے سامنے بیٹھے. یہ آیات نا جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ میرے معجزات لے کر. میرے پتا چلا صاحب معجزات صرف موسیٰ نہیں ہارون بھی ہے, تو یہاں بھی صاحب معجزات صرف رسول نہیں علیم ہے. اگر ایک بھائی چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا تو دوسرا بھائی غروب سورج کو واپس کرے گا. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی, بے آیات نا. اب دیکھیں ایک آیت میں نکتا ہے. بے آیات نا دونوں جاؤ میرے معجزات لے کر. انتما تم دونوں, انت نہیں, انتم نہیں, انتما تم دونوں, تم یعنی ہارون اور موسیٰ تم دونوں. ومن تبعکم الغالبون, اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی, جس نے تم دونوں کی پیروی کی, جس نے تم دونوں کی پیروی کی وہ ہر میدان میں غالب ہے.
ایک کی نہیں جس نے تم دونوں کی پیروی کی. صرف موسیٰ کلیم اللہ کافی نہیں, جب تک ہارون کی خلافت کا اعلان نہ کرو اس طرح محمد رسول اللہ کافی نہیں, جب تک علی ولی اللہ نہ کرو. نعرہ حیدری. پوری سمجھ پڑھنے تو ٹائم کم ہے, مواد زیادہ. اب دیکھیں چلتے ہیں پھر قرآن حکیم طرف. یہ الفاظ ہے سورۃ اعراف کے. جب جناب موسیٰ کو اللہ نے طور پر بلایا تو کیا الفاظ ہے؟ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح. تو جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ تو میری امت میں خلیفہ بن کر رہ. آج میں پڑھ رہا تھا, اللہ بڑی زندگی دے شبیر نقشبندی قبلہ کو, جس نے مجھے قرآن دیا اور جس کا ترجمہ کیا ہے شبیر احمد عثمانی نے. ترجمہ تو محمود الحسن صاحب نے کیا ہے, اور جس کی تفسیر کی ہے شبیر عثمانی صاحب نے. اس نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو کیا کہا؟ اخلفنی وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح. اے میرے بھائی ہارون, میں 40 راتوں کے لیے جا رہا ہوں اور میں تمہیں اپنی قوم میں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. اور اصلح. اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا لکھا ترجمہ کہ کہا کہ وہی کام کرتے رہنا جو میں کر رہا تھا. اور بڑا جملہ ہے, بڑا جملہ ہے. اور کیا لکھا اور یہ لکھا کہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ خلیفہ کہتے ہی اسی کو ہے جو جس کا خلیفہ بنے وہی کام کرے. وہی کرے اس کی غیبت میں وہی کام کرے. واصلح ہارون, میری قوم میری امت میں تو میرا خلیفہ 40 راتوں کے لیے, اور وہی کام کرتے رہنا جو میں کرتا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اب میں لجا یہ تو ہے ہی نہیں کہ میں کہوں کہ بھائی یہ کتاب جو ہے یہ تفسیر جو ہے میں پاکستان میں چھوڑ کر آؤں. آپ کے حیدرآباد دکن میں کل جا کر دیکھنا. اور کہا ولا تتبع سبیل المفسدین. لیکن بھائی ہارون ایک بات یاد رکھنا, سر چلا جائے تو چلا جائے لیکن کسی کی بیعت نہ کرنا. اتنا بڑا جملہ ہے میرے سامنے بیٹھنے والے بزرگ. اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں؟ نعرہ حیدری. اور بزرگوں میں سے بڑھ کر کیا کہہ سکتا؟ 40 راتوں کے لیے گئے تھے. ارے 40 راتوں کے لیے گئے تھے مسلمانوں, 40 راتوں کے لیے گئے تھے. یقین بھی تھا کہ میں واپس آؤں گا, اور جناب موسیٰ کو یہ بھی یقین تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد عیسیٰ آئے گا, پھر آخری رسول آئے گا, دین کو کون سا خطرہ. ارے موسیٰ 40 راتوں کے لیے جاتا ہے تو قوم کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا. نعرہ حیدری. ارے افسوس کی بات ہے کہ جس موسیٰ کو یقین ہے کہ میں واپس جاؤں گا, میرے بعد عیسیٰ ہے, میرے بعد رسول ہے, ارے وہ موسیٰ 40 راتوں کے لیے جاتا ہے تو اپنی امت کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا. اور جس رسول کو یقین ہو کہ قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ اپنی امت کو بغیر خلیفے کے کیسے چھوڑتا؟
नारे हैदरी। घबरा तो नहीं गए मेरे भाई, मैं आपकी मोहब्बत की वजह से पढ़ा, घबराए नहीं मेरे भाई, पूरी तवज्जो। यहां से पता चला जनाबे इब्राहिम की नबूवत का गवाह जनाबे लूत, खुद नबी का बेटा। और जनाबे लूत जो इब्राहिम का गवाह हो। बात गवाह की हो रही है, जनाबे लूत है इब्राहिम की नबूवत का गवाह है। कौन? जनाबे लूत खुद नबी, लाहज नबी का बेटा है और जनाब इब्राहिम का सगा खालादार भाई है। जनाब मूसा की नबूवत का गवाह जनाब हारून खुद नबी, इमरान नबी के बेटे और मूसा के सगे भाई। अब देखो मेरी रूह अभी वहां खड़ी है, मैंने कोई नहीं देखा जो मेरे रूह के साथ। तवज्जो, मेरी रूह अभी समझने की कोशिश कर ले। मेरी रूह अभी वहां खड़ी है, मैं चाहता हूं कि आपकी रूह भी वहां आ जाए। पता बड़ी बात कर रहा तमाम मुसलमान भाई के लिए, वही घंटा वर्षल गुफ्तगू ने। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, जनाबे इब्राहिम की नबूवत का गवाह जनाबे लूत खुद नबी का बेटा, नबी का सगा खालादार भाई। जनाबे मूसा की नबूवत का गवाह जनाबे हारून खुद नबी, इमरान नबी के बेटे, जनाबे मूसा के सगे भाई। अब चलता हूं तीसरा मिसाल, जनाबे ईसा। इरशाद हो रहा सूरत आले इमरान। घबराए नहीं मेरे भाई, घबराओगे तो मैं खुद घबरा जाऊं। सिर्फ जबान से बात करें, जबान से, ताकि मेरा जो तसलसल है वो टूट न जाए। इरशाद हो रहा है सूरत आले इमरान, व इज़ क़ालतिल मलाइकत या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरत व मिनल मुक़र्रबीन। मलाइका बीबी मरियम के पास और उसको कहा, ए बीबी, अल्लाह ने तुम्हें बेटे की मुबारक दी है और नाम भी उसने रखा है। बड़ा जुमला है, इसको समझे। आज नहीं मैं बताऊं, रात सोच के ना कब लेकिन क्या कहना चाहता। नाम खुद रखा कि बीबी मैं तुम्हें मुबारक देता हूं बेटे की, जिसका नाम मैंने ईसा मसीह रखा। वो दुनिया और आखिरत में मेरा मुकर्रब बंदा, वो नबी है। वयुकल्लिमुन नास फिल महद व कहलन व मिनल सालीन। और वो ईसा मसीह जो मैं तुम्हें अता कर रहा हूं, वो झूले में इस तरह बात करेगा जिस तरह बुढ़ापे में बात करेगा। उसका बुढ़ापा और बचपना यकसा होगा। मजलिस फिक्र का नाम, मेरे बुजुर्गों, मजलिस फिक्र का नाम, मजलिस फिक्र का नाम, मजलिस फिक्र का नाम। अल्लाह ने मुबारक दी बीबी मरियम को। मरियम, मैं अल्लाह तुम्हें मुबारक देता हूँ तो मैं तुम्हें बेटा अता करता हूँ जो मेरा कलमा होगा। पहले उसकी सिफत ये होगी कि ईसा मेरा कलमा होगा, ईसा मेरा कलमा होगा। नाम उसका ईसा मसीह होगा, नबी होगा, मेरी बारगाह में मुकर्रब बंदा होगा। और वो झूले में बचपने में इस तरह बात करेगा जिस तरह बुढ़ापे में। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता, अरे अल्लाह ने जनाब ईसा को तो 33 वर्ष में या 36 वर्ष में ऊपर उठा लिया, बुढ़ापा तो आया ही नहीं।